بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ والے کا واقعہ سنانے والے ہیں جس پر ایک بدکار عورت نے بدکاری کا الزام لگایا تو اس بدکار عورت کا انجام کیا ہوا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک اللہ والے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اس نے مزار رسول کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتا اور دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ اللہ والا نوجوان حسین اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ خلیفہ وقت اس سے اس قدر متاثر تھا کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور اسے کہتا کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ آگے سے وہ اللہ والا جواب دیتا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو اللہ والا بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ کوچ کرنے لگا، خلیفہ اس اللہ والے کے پاس آیا اور اس کو الوداع کرتے ہوئے کہا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ خلیفہ وقت نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دو، واپسی پر سنبھال لینا۔ اللہ والے نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے تالے سے بند تھی، خلیفہ وقت کو دی اور اس نے وہ ڈبیا اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ اللہ والا حج پر چلا گیا اور خلیفہ وقت قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گیا۔ اس تمام راستے میں وہ اللہ والے کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے خلیفہ وقت نے امیر کارواں کو اللہ والے کے بارے میں وصیت کی کہ اسے کہا کہ رستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک بدکار عورت بھی تھی اور رفتہ رفتہ اسے اس اللہ والے کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ اللہ والا جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب اللہ والے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اسے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان رانا اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ آپ کو چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ والے نے جواب دیا، ارے بھلی مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب بدکار عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، اللہ والے، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ میں اپنا کام نکالنے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ والے نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ اللہ والے نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ بدکار عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ اللہ والے نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف یاد دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہیں کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ بدکار عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ اللہ والے نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے تو کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات اللہ والا حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی اور اللہ والے کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور ایک ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ رہا اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔
ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی، البتہ اس اللہ والے پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا یہ درست ہے کہ وہ اللہ والا ہے، لیکن جہاں تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، آخر یہ باہر ہی مدینہ میں سے آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید۔ سالار قافلہ اللہ والے کے پاس آیا، اللہ والا نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلہ میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ اللہ والا بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا، جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے عورت کی تھیلی باہر آ گئی، وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نے کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جا، اندر کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور خلیفہ وقت کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہیں۔ اللہ والا معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا، اس نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانا زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو خلیفہ وقت کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو بھی خلیفہ وقت کو جا کر بتائیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر خلیفہ وقت ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے اللہ والے کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تم فلاں دن فلاں جگہ پر ہمارے پاس آ جانا۔ اللہ والے نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلہ والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اب اسے زنجیر پہنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے والے اسے لے کر مدینے کی راہ پر گامزن ہوئے۔ بدکار عورت کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا۔ واپسی پر اس نے دوران سفر قافلہ سے بچھڑ کر پیسوں کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا، عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ بدکار عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے اس گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے اس عورت کو زاد راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلہ میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سست آ رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن وہ بدکار عورت حاجت رفع کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔
عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو اللہ والا ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ اللہ والے نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو اس نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس اللہ والے ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی، مجھ سے زبردستی ہوئی ہے۔ لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر اللہ والے پر ٹوٹ پڑے۔ لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن اللہ والے نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر طعن و تشنیع ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ خلیفہ وقت اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگے۔ خلیفہ وقت کی نگاہیں اس اللہ والے کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے خلیفہ وقت کو چوری اور زنا کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ خلیفہ وقت نے دیکھا کہ اللہ والے کو پابند کیا ہوا ہے اور وہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کبھی کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ اللہ والے نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں ایک اور نیک آدمی تشریف لے آئے اور خلیفہ وقت نے تمام واقعہ اس نیک آدمی کے گوش گزار کیا۔ اس نیک آدمی نے اللہ والے کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے اور پابند اور خاموش زمین کو بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیک آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمانے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرے؟ نیک آدمی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ بدکار عورت نے کہا، قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلہ والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں بھی اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں قرات سننے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر اللہ کے نیک بندے نے خلیفہ وقت کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے خلیفہ وقت، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو ایک امانت دی تھی۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ بالکل، اس کی امانت میرے پاس موجود ہے۔ تو نیک بندے نے کہا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی کی ڈبیا جس پر لوہے کا تالا پڑا ہے، اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اللہ کے نیک بندے نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت گواہوں کے ساتھ کھول کر رکھ دوں گا۔ بدکار عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ اور اللہ کے نیک بندے نے اس بدکار عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقام پر اس اللہ والے نوجوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی خوبصورتی کے متعلق کہے تھے۔ اللہ کے نیک بندے نے اللہ والے کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے کیا دھمکی دی تھی؟
کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ بدکار عورت نے کہا، میں نے کہا تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، ایک رات جب اللہ والا نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اس ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ بدکار عورت نے کہا، میں نے یہ کام بھی کیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تو اس عورت کو بتایا تھا کہ اللہ والے کے سوا تمام قافلہ کا سامان دیکھ چکا ہوں، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے اللہ والے کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا کہ بالکل اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نے اس بدکار عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو اس مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں ایک بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے کہا کہ جی ہاں، میں ضرور گئی تھی۔ اللہ کے نیک بندے نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں جگہ پر فلاں رنگ و شکل کا ایک گڈریا ملا تھا؟ عورت نے جواب دیا، ہاں ملا تھا۔ تو اللہ کے نیک بندے نے کہا، تو نے اس سے زیادہ راہ کا سوال کیا تھا؟ بدکار عورت نے کہا، میں نے اس سے زیادہ راہ مانگا تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، جواب میں اس نے تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ بدکار عورت نے کہا، اس نے بھی مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر راضی مند ہو گئی تھی؟ بدکار عورت نے کہا کہ ہاں، میں رضامند ہو گئی تھی۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی۔ تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے عمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی؟ تو بدکار عورت نے کہا، ہاں میں گئی تھی۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں اللہ کے نیک بندے، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نیک بندے نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گھری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ اس بدکار عورت نے کہا، ہاں ایک ایسا شخص ملا تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے؟ اس بدکار عورت نے کہا کہ ہاں، اسی نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کی یہ بات سن کر اللہ کے نیک بندے نے کہا، تو نے یہ بات جب سنی تو رونے لگی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا کہ اللہ والے کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد شور مچا کے قافلے والوں کو بتا دیا۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں اور ہر قدم کی بات آپ کی اسی طرح صحیح ہے جیسے آپ قدم قدم پر میرے سائے کی طرح میرے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اسی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ خلیفہ وقت نے کہا، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں گڑھا کھود کر سینے تک دبا دیا جائے۔ اس عورت کو سنگسار کیا گیا اور وہ اللہ والا نوجوان اپنی موت تک مسجد نبوی میں عبادت میں مصروف رہا، اور اللہ کے نیک بندے پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے۔ اس طرح سے اللہ کے نیک بندے نے اپنے دوسرے اللہ والے کی مدد فرمائی اور اس بدکار عورت اپنے انجام کو پہنچی۔